بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حاضرین، آج ہم آپ سے ایک نئے مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مصنوعی بال لگوانا اور اگانا کیسا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے اس دور میں لوگ مصنوعی بالوں کا استعمال کرتے ہیں، اور بالخصوص شادیوں کے موقع پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مصنوعی بالوں کے لگوانے سے متعلق حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لی ابنۃ عریسا، عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی دلہن بنی ہے، اصابتھا حسبۃ فتمرق شعرها، اور اسے چیچک نکل آئی ہے جس کی وجہ سے اس کے بال جڑ گئے ہیں، گر گئے ہیں۔ افا اصلہ، عرض کی کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ بال ملا کر پیوند لگا سکتی ہوں، یعنی کوئی اور بال اس کے ساتھ ملا کر، اس کے بالوں کے ساتھ ملا کر لگا سکتی ہوں۔ فقالا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی کسی دوسرے شخص کے بالوں کو کسی کے بالوں کے ساتھ ملا کر جوڑ کر رکھنا، اس سے سرکار نے منع فرمایا ہے، اور اس پر فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح علامہ علاء الدین حصکفی علیہ رحمہ، وہ رد المختار میں لکھتے ہیں کہ وَوَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ حرام، کہ ایک آدمی کے بالوں کو دوسرے آدمی کے بالوں کے ساتھ جوڑنا حرام ہے، ان کو ان کے ساتھ ملانا حرام ہے، سواء کان شعرها او شعر غیرها، اگرچہ وہ بال اس کے اپنے ہوں یا کسی دوسرے کے بال ہوں، یعنی اپنے بال گر گئے اور پھر ان کو جوڑنا، یا کسی دوسرے کے بالوں کو اپنے بالوں سے جوڑنا۔ لقولہ علیہ السلام، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد باری ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، کہ آپ نے فرمایا کہ بال ملانے والی اور ملوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہو، والواشمۃ والمستوشمۃ، اور بال گودنے والی اور گدوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر یوں ہی فرمایا، والواشرات والمستوشرات، دانتوں کو مصنوعی طریقے سے تیز کرنے والی اور کروانے والی دونوں پر لعنت ہو، والنامسات والمتنمسات، اور بال نوچنے والی اور نوچوانے والی دونوں پر لعنت ہو۔ یعنی یہ کتنے ناپسندیدہ عمل ہیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے ناپسند فرمایا، اور آپ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اسی مسئلے کی تفصیل میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے بیان کیا کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح مسلم کی جلد نمبر 6 میں اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے، اور لکھا کہ لیکن آج کل چونکہ شعبہ طب نے بہت سی ترقی کر لی ہے، اور آدمی کے بالوں کو طبی عمل سے اس سر پر اگانے کا انہوں نے ایک علاج تلاش کر لیا ہے، جسے ہیئر پلانٹیشن کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک عمل ماہرین طب نے ایجاد کیا ہے کہ جس سے وہ مصنوعی بالوں کو اگا سکتے ہیں۔ کہتے لہٰذا میرے نزدیک یہ عمل جائز ہے، کیونکہ ہمارے فقہاء نے عورت کے لیے اپنے گیسوں میں حلال جانور کے بالوں کو جوڑنے کی اجازت دی ہے، اور انہوں نے حدیث پاک میں بال جوڑنے کی ممانعت جو بیان ہوئی ہے اس کو معمول کیا ہے کہ دوسرے انسان کے بالوں سے فائدہ اٹھانا، یعنی اس سے مراد
जो हदीस में जिक्र है उससे मुराद किसी दूसरे आदमी के बालों को अपने बालों से जोड़ने की ममानत है, वगरना और जानवरों के और दीगर पाक बाल जो है वो मिलाने की फुकाहा ने इजाज़त दी है। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी लिखते हैं कि वला बास लिल मरअति अन तजअल फी कुरूनिहा व ज़वाइबहा शैअन मिनल वबरी, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि औरत अपने गैसों के साथ हलाल जानवर के बाल जोड़ ले और वो साथ मिला ले, सो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब हलाल जानवरों के बाल जोड़ना जायज़ हो सकता है तो पाक चीज़ से बने हुए मस्नूई बाल भी जोड़े जा सकते हैं। इस तरह अल्लामा इब्न आबिदीन शामी मजीद लिखते हैं कि हदीस पाक में जो बाल नोचने की ममानत आई है वो शायद इस बात पर महमूल है कि कोई औरत अजनबी मर्दों के सामने अपने आप को दिलकश बनाए, लेकिन अगर औरत के चेहरे पर इस तरह के बाल हैं जिससे उसके शोहर को नफरत होती है तो इस सूरत में बाल नोचने यानी या किसी पाक केमिकल या पाउडर या क्रीम वगैरह से साफ करने को हराम करार देना हिकमत दीन और फितरत से बाईद बात है, क्योंकि ख़वातीन को तज़यीन की ज़रूरत है और वो अपनी आराइश और अपनी तज़यीन के लिए ऐसा कर सकती हैं। सो ये तो साबित हुआ कि किसी दूसरे शख्स के बालों को अपने बालों से जोड़ना जायज़ नहीं है, इसकी ममानत अहादीस में आई है, लेकिन फुक़हा इकराम ने जानवरों के पाक बालों को और इनको मिलाने की इजाज़त दी है। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए और बिला ज़रूरत इससे बचना चाहिए कि किसी दूसरे के मसनूई बाल या कोई और बाल अपने बालों से मिलाए और अपनी तज़यीन करे। लेकिन अगर किसी की सर के बाल गिर गए हैं, चीचक की बीमारी है और वो बिल्कुल बाल नहीं रहे जिससे उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, ऐसी सूरत में फुक़हा ने हलाल जानवरों के पाक बालों को जोड़ने की कई इजाज़त दी है। तो इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हो तो, वरना बिला ज़रूरत इस अमल से बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन मतीन को सही मानों में सीखने की तौफीक अता फरमाए।